السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جہاں آج کا دن ہمارے لیے نہایت ہی فرحت و شادمانی کا سبب ہے، وہیں آج کا دن ہمارے لیے شدید رنج و الم کا باعث بھی بن گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آج بروز جمعہ دارالعلوم کے صفحے اول میں رہ کر کے دارالعلوم کو تقویت دینے والے اور دارالعلوم کے معزز اساتذہ میں سے ایک استاذ، دارالعلوم کا ایک مضبوط ستون اور صدر جمعیت علماء ہند جناب قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اور دوسری طرف آج کا دن ہمارے لیے نہایت ہی شادمانی کا ہے کہ اسرائیل نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے اور یہ بول دیا کہ اب ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹلی اس نے اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے، اور کسی بھی طریقے سے فائرنگ یا پھر بمباری اور کسی بھی طریقے سے کسی کی ہلاکت کا اب کوئی بھی ذمہ دار نہ بنے، اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جتنا ہم کہہ سکیں اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری فلسطینی بھائیوں کے اوپر جو ہے خطرہ منڈرا رہا تھا، اس کا انہوں نے نہایت ہی خوبی کے ساتھ اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اور نصرت خداوندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو پس پشت ڈال کر اس کو یہ بتایا کہ اس دنیا کے اندر اگر حکومت ہے تو وہ صرف اللہ کی حکومت ہے اور کوئی اس کی حکومت کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ اور غزہ نے بھی ہم فلسطینی بھائیوں کی طرف سے اور تمام مسلمانان ہند کی طرف سے ہم غزہ کا خاص طور پہ غزہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی دلیری کے ساتھ اور اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کیا اور اس کو اس کے منہ کے بل گرا کر کے اس کو بتایا کہ جنگ جو ہے وہ صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے پول ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، تو انڈیا کے لوگوں نے 80% ساتھ دیا تھا اسرائیل کا۔ اسرائیل کی یہ خاموشی، اسرائیل کا یہ پیچھے ہٹنا اور اسرائیل کا اپنی ہار کو تسلیم کرنا، یہ وہ 80% لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ایک تماچا ہے کہ جس اسرائیل کے اوپر تم پھولتے تھے وہ میرے رب کی طاقت کے آگے وہ اس کی مثال ایک چیٹی کے برابر بھی نہیں۔ اب ہنس لو، جتنا ہنستے تھے نا مسلمانوں کے اوپر کہ فلسطین کو اسرائیل نے اچھا سبق سکھایا، اب تھوکو اسرائیل کے اوپر، اور اس سے بڑھ کے تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، تمہاری اوقات بھی کچھ نہیں ہے۔ 20% انڈیا کے مسلمانوں نے اپنی دعاؤں سے بتا دیا کہ ہم اسرائیل کو پیٹ پیچھے پھینک سکتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں سے جتا سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ ایک ہو کر کے بتا دیا کہ اگر مسلم متحد ہو جائے اور ایک حکومت بنانا چاہے تو وہ کسی بھی حکومت کو اپنی پیروں تلے رون سکتا ہے۔ یہ تو کرم نوازی ہے مسلمانوں کی تمام دنیا کے اوپر کہ وہ چین اور سکون کی سانس لینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم مسلم ہو کر کے ہم کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو ستائیں، لیکن دوسرے مذہب کے لوگوں میں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے پریشان کرتے آئے ہیں اور آج بھی پریشان کر رہے ہیں۔ اور فلسطینی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ جو خاموشی ہوئی ہے آپ اس پہ قناعت بالکل نہ کریں، اپنی تیاری مکمل رکھیں، کیونکہ یہ یہود، آپ اس لفظ کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا کوئی اگر خطرہ ہے تو وہ یہود ہے۔ یہ ایسے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے، اور جو بات طے ہوئی ہے کہ اب کسی بھی طرف سے کوئی بمباری نہیں ہوگی، کوئی ہتھیار یوز نہیں کیے جائیں گے، کوئی ویپنز یوز نہیں کیے جائیں گے، یہ اس کی خلاف ورزی ضرور کریں گے، کیونکہ ان کو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے اور وہاں
پھر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. تھرڈ ٹیمپل آپ کو بتاتا ہوں تھرڈ ٹیمپل اصل میں ہے کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مسجد اقصی تعمیر کروائی اور اپنا ایک دوسرا محل بھی تیار کروایا تھا جس کے اندر وہ رہا کرتے تھے, ان کا دربار لگا کرتا تھا. تو اس کو ایک بار توڑا گیا, یہودیوں نے اس کو دوبارہ بنوایا, اس کو دوبارہ توڑا گیا, لیکن وہ تھا مسجد اقصی کے قرب میں. مسجد اقصی کے قرب میں تھا, مسجد اقصی نہیں تھی. مسجد اقصی الگ تعمیر ہوئی تھی. تو جب وہ توڑ دیا گیا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تم اس وقت کامیابی پاؤ گے یا تمہارا مسیح اس وقت آئے گا جب تم تیسری بار اپنا ٹیمپل بنا لو گے. اس کے بعد ان کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارا ٹیمپل اصل میں جہاں پہ مسجد اقصی ہے یہیں پہ تھا. تو اس لیے یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے, اور یہ کسی بھی صورت میں یہ کر کے رہیں گے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل بھی بے توجہ ہو کر اور اسی پہ قناعت کر کے کہ ہم جیت گئے, اس کو اپنی جیت سمجھ کر کے بالکل بھی خاموش رہ کر نہ بیٹھیں اور اپنی مکمل تیاری رکھیں. ہو سکتا ہے کہ یہ یہود پیٹ پیچھے کب وار کرے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں, لیکن میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ نے اس وقت آپ کو کامیابی عطا کی ہے, انشاءاللہ آگے بھی مسلمانوں کو اللہ اسی طرح کامیابی عطا کرے گا اور یہود کے اوپر ہم اسی طرح غالب رہیں گے انشاءاللہ. پھر چاہے ہند کا 80% اور دنیا کا پورا کفار کا جو لشکر ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جائے, اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ہمارا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی نصرت پہ اور اللہ کے فضل پہ ہمیں اتنا یقین ہے. اللہ کی نصرت اس طرح ہوگی کہ انشاءاللہ بدر جیسے جنگ بدر میں جس طرح ہم نے 313 ہو کر کے 1000 کو ہم نے مات دی تھی, آج ہم اتنے انشاءاللہ دنیا کے اندر ہم اگر 25%, 40%, 30% ہیں تو اتنے ہو کر کے انشاءاللہ ہم 60% کو پیچھے چھوڑیں گے. یہ اللہ سے مکمل امید ہے ہمیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ جو فلسطینی بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان شہداء کے لیے دعا کریں, جن کے سروں سے چھت اجڑ گئی ہے اللہ ان کے لیے بہتر راستے بنائے اور ان کے لیے دنیا کی زندگی آسان فرمائے. اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے اب بھی دعا کریں کہ آگے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی اور بچوں کی, بزرگوں کی جانوں کو خطرہ ہو, ان کے مال کو خطرہ ہو. اس میں ہم سب کو کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت پڑے, چاہے ہمیں وہاں جانا پڑے, چاہے ہمیں مالی تعاون کرنا پڑے, انشاءاللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں.